پاکستان یو این او میں جاتا ہے، کشمیر کی بات کرتا ہے تو آپ جا کے کاغذ دکھا دیتے ہیں پاکستان نے تو کشمیر لکھ کے دے دیا ہے، ایل او سی، اب ایل او سی کیوں نہیں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، دس از اچم طیب ہے اور آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ شملہ معاہدہ کیا تھا اور کیوں ہوا تھا، اس کے اہم پوائنٹس کو بھی دیکھیں گے۔ کیا کشمیر پاکستان نے واقعی لکھ کے دے دیا تھا؟ کیا ایل او سی جو ہے اب وہ ایل او سی نہیں ہے، سیز فائر لائن ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے کس بنا پر یہ کہا ہے کہ ایل او سی جو ہے اب سیز فائر لائن ہم کہیں گے اگر آپ سنتاس معاہدہ سسپینڈ کر دیتے ہیں تو؟ سب سے پہلے بات کریں گے شملہ معاہدہ کیا تھا۔ شملہ معاہدہ بیسیکلی 1971 کی جو وار تھی اس کو ختم ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خطے میں امن کو برقرار رکھا جائے اور خطے میں مزید کشیدگی نہ ہو تاکہ خطے میں امن قائم رہ سکے۔ یہ معاہدہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور پرائم منسٹر آف انڈیا اندرا گاندھی کے درمیان ہماچل پردیش کے کیپٹل سٹی شملہ میں ہوا۔ اس کے جو اہم نکات ہیں ان پہ بات کریں گے اور اس میں آپ کو جواب ملے گا کہ جو جذباتی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان نے تو کشمیر لکھ کے دے دیا تھا، پھر اب بکھیڑا کیوں کھڑا کر رہا ہے، تو اس کے پوائنٹس میں ہی اس کا جواب ملے گا۔ نمبر 1 پہ اگر اس کے پوائنٹ کی بات کی جائے تو اس میں تھا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے جو اصول ہیں دونوں کنٹریز کے تعلقات کو بحال کرنے میں مدد کریں گے۔ اور دوسرے پوائنٹ میں آپ کو ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو ریسنٹ موسٹ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کا بھی جواب ملے گا اور کشمیر والا بھی جواب ملے گا، کیا واقعی کشمیر پاکستان نے لکھ کے دیا تھا یا نہیں، جو کہ سو کالڈ اسکالر بتاتے ہیں اکثر لوگوں کو، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جا کے کسی نے ریسرچ تو کرنی نہیں، جو ہم نے بتا دیا بس ٹھیک ہے وہی مائنڈ سیٹ ہو جائے گا۔ تو دوسرے پوائنٹ میں تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، خطے میں کشیدگی ان دونوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ مزید لڑیں گے نہیں، اس اختلاف کو بڑھائیں گے نہیں، یک طرفہ طور پر آگے لے کے نہیں چلیں گے۔ مطلب یہ کہ دونوں ملک آپس میں باہمی طور پر اس کو بیٹھ کے ریزالو کریں گے ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے پرامن طریقے سے، اور انٹرنیشنل فورم جس طرح یو این او ہے اس طرح کی کسی بھی آرگنائزیشن کو انوالو نہیں کیا جائے گا، اگر اس کو انوالو کیا جاتا ہے تو اس کو مسترد کر دیا جائے گا دونوں کی طرف سے۔ اب اس میں آپ کو ایل او سی کا جواب کیسے ملے گا؟ ایل او سی بیسیکلی ایک سیز فائر لائن پہلے کہلاتی تھی، جو کہ انٹرنیشنل بارڈر تو پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ انٹرنیشنل بارڈر میں اور ملٹری ڈیمارکیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل بارڈر جو ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنل لا بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور یو این او بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، جبکہ ملٹری ڈیمارکیشن کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں، دونوں ملک اس میں راضی نہیں ہوتے۔ ملٹری ڈیمارکیشن جو ہوتی ہے اس کا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا علاقہ گفٹ کر دیں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی کی اور کسی کا علاقہ قبضہ کر لیا اور بعد میں وہاں پہ اپنی آرمی بٹھا لی اور اگلوں کی آرمی بھی وہیں پہ بیٹھی رہے گی، اور مزید دونوں لڑائی کے ڈر سے یا خطے میں کشیدگی کے ڈر سے چپ ہو کے وہیں پہ بیٹھ جائیں اور اسی پہ صبر کر لیں۔ لیکن جو انٹرنیشنل بارڈر ہوتا ہے اس کی لیگل حیثیت بھی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے۔ سیز فائر لائن جو تھی یہ 1949 کا جو معاہدہ تھا اس میں اس کا نام سیز فائر لائن رکھا تھا۔ اس کو یونائٹڈ نیشن کا ملٹری گروپ بھی آبزرو کر رہا تھا، جو کہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں موجود تھا اور ہے بھی آج بھی، لیکن اس میں دونوں کنٹریز کا آپس میں کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اب کبھی کبھار کچھ لوگوں سے آپ نے یہ جو اسکالر والی بات میں نے کی سنا ہوگا کہ پاکستان نے کشمیر لکھ کے دے دیا ہے۔ کشمیر لکھ کے کیسے دے دیا ہے؟ دیکھیں، یہ معاہدہ ہوا تھا اس جنگ کے بعد جو 1971 میں ہوئی، جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا پاکستان سے، مکتی بانی کی ایک تحریک چل رہی تھی بنگلہ دیش کے اندر، تو انڈیا کی آرمی نے اس کا ساتھ دیا اور پاکستان کے اس حصے کو علیحدہ کر دیا، اور پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور ظاہر ہے جس کا نقصان ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا سا جھک کر صلح کرتا ہے ہمیشہ۔ تو اس میں انڈیا نے اپنی شرطیں رکھوائی۔ ہماچل پردیش کا جو کیپٹل سٹی ہے وہاں پر جب اس کو معاہدے کو سائن کیا گیا جناب ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے اور اندرا گاندھی صاحبہ کی طرف سے، اب اس میں یہ پوائنٹ ہے ایل او سی والا، اس کا وزن جو ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم کی طرف نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو مسترد کر دیا جائے گا، کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ پاکستان اگر ہم سے لڑائی نہیں کرے گا، پرامن طریقے سے ریزالو کرنے کی، ٹیبل ٹاک سے ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یو این او میں جائے گا۔ انہوں نے پہلے ہی اس کی لائنیں لکھ دی۔ اب اس میں جو سیز فائر لائن تھی وہ ایل او سی بن گئی، یعنی کہ لائن آف کنٹرول۔ لائن آف کنٹرول کا مطلب یہ تھا، اب معاہدہ تو سائن کر دی ہے دونوں ملکوں نے کہ ہم نہ ادھر آئیں گے، انڈیا نے کہا میں ادھر نہیں آؤں گا اور پاکستان نے کہا میں ادھر نہیں آؤں گا، لیکن انڈیا نے اس کی خلاف ورزی پھر بھی کی ہے۔ 1984 کی اگر بات کریں تو انہوں نے سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کر لیا چپکے سے، اور 1999 میں پھر انہوں نے وار کر دی کارگل میں، لیکن پاکستان نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن 2025 میں پاکستان نے اپنی خاموشی چند گھنٹوں کے لیے توڑی تو رزلٹ آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایل او سی کو سیز فائر لائن دوبارہ سے قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان اس معاہدے کو نہیں مانتا، جس طرح وہ سنتاس معاہدے کو ایک طرفہ طور پر سسپینڈ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے سنتاس معاہدے کو، بھی آپ کیوں نہیں مانتے؟ پاکستان اگر ابھی تک مانتا رہا ہے، جس طرح پاکستان یو این او میں جاتا ہے، کشمیر کی بات کرتا ہے تو آپ جا کے کاغذ دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ نے معاہدہ سائن کیا ہوا ہے،
یہ ہمارا جو ہے ذاتی مسئلہ ہے، ہم دونوں ملک ہی بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نہیں مانتے تو پاکستان نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر وار ہوتی تو پاکستان اس علاقے میں آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور اپنا علاقہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو اگر اس سے اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی عزت کریں گے اور احترام کریں گے۔ اگر کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے ریزالو کریں گے پرامن طریقے سے، تاکہ خطے میں کشیدگی نہ بڑھ سکے۔ اور اس نیکسٹ پوائنٹ میں یہ ہے کہ دونوں ملک اپنی طاقت کا استعمال کرنے سے گریز کریں گے، ایک اچھے پڑوسی کی طرح رہیں گے اور ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس کافی عرصے سے انڈیا نے بلوچستان میں ٹیررزم سٹارٹ کیا ہوا اور مانتا بھی نہیں ہے۔ خود تو موویز بنا لیتے ہیں اور موویز میں یہ دکھا رہتے ہیں کہ جی پاکستان نے دہشت گردی کروا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اگر پاکستان خاموش ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان نے آپ کے علاقے میں کیا ہے۔ اب یہ پہلگام انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس میں آپ کو پاکستان نے کھلم کھلا آ کے آفر دی، انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھ کے آفر دی کہ بھئی آپ اس کی انکوائری کروا لیں کسی نیوٹرل ادارے سے، انٹرنیشنل ادارے سے، تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کو منظور ہوگا اگر پاکستان گلٹی نکلتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنا غرور جو ہے وہ اوپر رکھا اور آپ نے لڑائی کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد 4 دن کے بعد کچھ گھنٹے کافی تھے میرے خیال میں بتانے کے لیے کہ خاموشی توڑی جائے تو کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ دیکھیں، پبلک کا برین واش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، لیکن آپ نے مور دین 80% انٹرویوز جتنے بھی دیکھے ہوں گے پوری دنیا میں چل رہے، وہ اگینسٹ انڈیا تھے اور اگینسٹ انڈین پالیسی تھے جو ابھی کرنٹلی چل رہے تھے اور چل رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر نفرت بانٹنا تو مطلب نہیں ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اگر آپ نے یہ معاہدہ سائن کیا تھا تو آپ ہی اس کی خلاف ورزی کریں گے تو باقی کون مانے گا پھر؟ تو خیر اگلے پوائنٹس کی طرف موو کرتے ہیں۔ اگلے پوائنٹس میں ایک دوسرے کے رابطے بحال کرنے کے لیے ٹیلی گراف، ڈاک اور جو ہے ٹرانسپورٹ، اس کو پروموٹ کرنے کی بات کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی سٹیزن ایک دوسرے کے کنٹری میں جانا چاہے تاکہ اپنا کلچر اور اپنی ثقافت شیئر کی جا سکے ایک دوسرے سے، تو اس کو بھی پروموٹ کیا جائے گا اور اپنی سائنسی اور فنی ترقی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو اس میں یہ ہے سائن ہو جانے کے بعد 30 دن کے اندر اندر دونوں ملک اپنی سرحدوں تک واپس چلے جائیں گے اور اپنی فوجوں کو اپنی سرحدوں کے اندر بلا لیں گے اور مستقبل میں ملاقاتوں کو فروغ دیں گے، اور وقفاً جو ہے دونوں کنٹریز کے سربراہان یا ان کے امبیسڈر کہہ لیں وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہیں گے تاکہ خطے میں امن قائم رہ سکے اور کشیدگی میں کمی آ سکے۔ تو یہ ہمارا شملہ ایگریمنٹ تھا، اس کی وجہ تھی 1971 وار، اور ایل او سی اور سیز فائر میں نے آپ کو بتایا، اور انٹرنیشنل اور آرمی ڈیمارکیشن میں آپ کو میں نے فرق بتایا۔ تو اسی کے ساتھ اپنا ویلاگ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔